لاسٹ ڈیز کراچی میں ایک بہت افسوسناک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ 25 سالہ نوجوان میر رضا علی کی جو کہ IBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور جس نے تقریباً 5 سال پہلے اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا فوڈ کارٹ سے گلشن اقبال میں، اور پھر اس کی محنت اور ویژن کی وجہ سے وہ بزنس اتنا ایکسپینڈ ہوا کہ ماشاء اللہ سے اس نے 2 برانچز کھولی، ایک بہادر آباد پر اور ایک ناظم آباد پر۔ 27 اور 28 جولائی کی درمیانی رات وہ لڑکا اپنے گھر سے جو ایک آن لائن کیب میں نکلتا ہے اور اپنی جو والدہ ہیں ان کو بول کے جاتا ہے کہ میں 10 سے 15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، پھر کچھ اور ٹائم پاس آن ہوتا ہے، وہ لڑکا نہیں آتا۔ جو والدہ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پریشان ہوتی ہیں۔ پھر ابھی میں کچھ لیٹسٹ چیزیں دیکھ رہی تھی جس میں کہ والدہ کو اس کے دوست کا کال آتی ہے کہ جو اس کا واٹس ایپ ہے وہ بلاک جا رہا ہے۔ جب یہ تمام تر سچویشن ہوتی ہے تو یہ جو ہے میر رضا علی کی جو ایک مسنگ وہ رہتا ہے اس کو آگے رپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی 29 جولائی کو گلستان جوہر کی جھاڑیوں سے مسخ شدہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے، جہاں پر کہ اکارڈنگ ٹو فورینسک اور جو تمام تر رپورٹس ہیں اس کے مطابق اس لڑکے کو بروٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، اس پر تشدد کیا گیا مارنے سے پہلے، پھر اس کے سینے میں گولی جو ہے وہ مار کے اس کو مطلب اس کی جان لی گئی۔ اتنا زیادہ دردناک واقعہ ہے، ایک اتنا بریلینٹ نوجوان اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا اور ایک بے ضرر سا انسان جو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھا، اس کا اپنا پیج ہے وافلکس کے نام سے، جو کہ ظاہر سی بات ہے اس پر بے تحاشا فالوورز ہیں۔ اس نے نام کمایا، اس نے عزت کمائی، اس نے فیم کمایا۔ 3 اگست کو کراچی کی بیت المکرم جو مسجد ہے گلشن اقبال میں، وہاں پر اس کا نکاح جو ہے وہ ہونا تھا، اور PCHS کا یہ رہائشی ہے لڑکا، لیکن اتنی دردناک موت اور یہ تمام تر جو سلسلے ہیں اس نے سچ میں سننے والوں کا دل دہلا دیا ہے۔ اللہ اس بچے کے والدین کو صبر دے، اس کے لیے آگے بہت آسانیاں جو ہے وہ کرے، اور جو بھی اس کے قاتل ہیں، جو بھی اس تمام تر واقعے میں ملوث لوگ ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جس دن یہ مسنگ ہوتا ہے اس سے جسٹ ایک دن بعد اس کے تمام تر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو پولیس ہے وہ ان گراؤنڈز پہ جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ایک جان تھی، جو ایک زندگی تھی، وہ اتنی بے دردی سے ختم کر دی گئی۔ اس کے پیرنٹس کے دل پر اس ٹائم جو بھی کچھ ایک دکھ بیت رہا ہے اس کو کوئی نہ بانٹ سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ اللہ ان کے دکھ کا مداوا کرے، ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو بھی اس جرم میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہانی بن کر کہیں فائلز میں گم ہو جائے، نہیں، اس کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ اس لڑکے کے جو بھی قاتل ہیں، چاہے وہ اس کے قریبی لوگ ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کیونکہ جس طرح پولیس جن گراؤنڈز پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کے اکارڈنگ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اس تمام تر واقعے میں ملوث لوگ ہیں وہ اس کے نزدیکی ہیں، کیونکہ لڑکا ماشاءاللہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ساتھ ہی ساتھ ایک اس نے چھوٹے سے فوڈ کارٹ سے دیکھے کیسے برانچز بنائی، محنت میں عظمت ہے نا، لیکن حسد، جلن، کسی کو آگے بڑھتے نہ دیکھنا، یہ تمام تر چیزیں کس حد تک لوگوں کو لے جا سکتی ہے، اور نہ جانے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو اس لڑکے کو مطلب بے ضرر سا ایک بچہ اس کے اتنے کہتی ہوں میں کہ بہت افسوسناک قتل کی وجہ بنی۔ اس کا جو چہرہ ہے اس پر جو ہے اس کو مسخ کر دیا گیا، اس پر تیزاب ڈال دیا گیا تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے، تاکہ پتہ نہ چل سکے، جرم جو ہے وہ چھپ جائے، وہ لاپتہ کے طور پر مطلب لوگ ڈھونڈتے رہیں کہاں گیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اللہ کی ذات ان سے ایسا انتقام لے کہ رہتی دنیا تک وہ نشان عبرت بن جائیں، اور اللہ اس بچے کے والدین کو صبر عطا کرے۔ بہت ساری دعائیں اس گھرانے کے لیے، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔